اسی انداز سے کہتے. یہ پھر اپنی طلب جو ان کے دل میں طلب تھی، جس حوالے سے میں نے آپ احباب سے بات کی ہے، اور جس طرح اس کی بات کرتے ہوئے میرا خیال اس ہستی کی طرف چلا گیا کہ اگر کائنات میں کوئی چیز ہے نا تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہی ہے، کہ جن کی محبت میں بندے کو فنا ہو جانا چاہیے، جن کے ساتھ والہانہ عشق ہونا چاہیے، اور جن تک پہنچنے کی، جنہیں پانے کی تمنا ہونی چاہیے. باقی اور سب جس طرح میں پہلے کیا سوائے رولے دے اور کچھ بھی نہیں. چلتے چلتے خیر یہ ایسے مقام پر پہنچتے ہیں کہ جو ان سب کے بڑے ہیں. ان کو اسقف اعظم اس وقت کہا جاتا تھا. ان کے پاس جب پہنچے ایسی خدمت کی اور یہی وقت آیا، ایسے ہی سوال جواب ہوئے. انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس چیز کی ضرورت ہی کوئی نہیں کہ مجھے کسی جگہ کا کہ خلافت دے دیں، یہ بھی طلب نہیں تھی. میں نے آپ سے یہ نہیں مانگا کہ مجھے وہ مل جائے، یہ مل جائے، فلاں چیز حاصل کر لوں، فلاں جگہ نام کا بنا لوں. کچھ بھی نہیں، کسی چیز کی یہ مسند کی بھی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے اس خاطر یہ سب کچھ کیا ہی نہیں ہے. اور ہمیں بھی دوست جو کچھ کرنا چاہیے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانے کی خاطر کرنا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنے کے لیے متحرک رہنا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے کی تمنا میں رہنا چاہیے. اس سے ہٹ کر سوچ جانی ہی نہیں چاہیے، تصور ہی نہیں جانا چاہیے. خیال ہی ایک رہنا چاہیے، مدینہ پاک، مدینہ پاک اور مدینہ پاک. خیال ہی ایک رہنا چاہیے کہ آپ خوش ہو جائیں، آپ کا مجھے قرب مل جائے، میں آپ کو پا لوں، آپ کی غلامی مجھے مل جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میرا تعلق جڑ جائے. اور اس قدم کی طرف بڑھنے، اس طرف جانے کے لیے نا انسان اتنا ہی ہلکا ہوگا جتنا اپنے آپ کو ہر قسم کی علائش سے پاک کرے گا، ہر قسم کی خواہشات کو اٹھا کے پرے پھینکے گا. بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا اور آپ کی محبت میں ڈوب جائے گا. خیر یہ میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تو اکثر و بیشتر فی زمانہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی محنت کرتے ہیں، کوئی بھی وظائف کرتے ہیں، کسی بھی طرف جاتے ہیں، دوست اس سے تو غرض ہی نہیں ہونی چاہیے نا کہ میرے پاس کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، میرے سے کوئی آ کے دعا کرا رہا ہے یا نہیں کرا رہا، میرے سے کوئی آ کر. یہ تو اس وقت ہوگا نا کہ اگر آپ کا خواہش کسی اور طرف جا رہی ہے، خیال کسی اور طرف جا رہا ہے، پھر آپ وہ اس چیز کے لیے کر رہے ہیں. آپ کو درود پاک پڑھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کے لیے. آپ کو وظائف کرنے چاہیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پانے کے لیے. آپ کو سب کچھ کرنا چاہیے کہ کسی طرح کوئی ایسی صورت ہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام مل جائیں. یہ نہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس کرسی سے کو دیکھ ٹھکراتے ہوئے اس کو ٹھکراتے، اس کو ٹھکراتے، اس کو ٹھکراتے، اس وقت اس جگہ پہنچ چکے تھے کہ جو ان سب کے بالکل اوپر بلند. لیکن انہوں نے تو کہا مجھے یہ چاہیے ہی نہیں، میں نے اس کے لیے تو کیا ہی نہیں. میں نے اگر میرے دل میں اگر ہے تو ایک ہی چیز ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے حاصل ہو جائے. خلوص نیت سے بندہ لگ پڑے نا، چل پڑے تو پھر منزل تک پہنچتا ہی پہنچتا ہے. راستے میں ایک چیز یاد رکھیے گا، جب بندے کو یہ راستہ مل جاتا ہے نا، اس پہ چل پڑتا ہے تو شیطان بھی پھر بھرپور طاقت کے ساتھ اس کے پیچھے لگ پڑتا ہے. جو صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں ان کی اسے فکر کوئی نہیں ہے، ادھر وہ نہیں جائے گا. وہ کدھر وسوسات پیدا کرے گا. یہ وسوسہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے کرم سے اس سے محفوظ رکھے. بڑی خوب خطرناک چیز ہے یہ، ایسے بیچ میں ڈالتا ہے نا آگے، اس طرح کی لاندہ ہے نا سن، سب سے خطرناک ہے کہ وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے انسان کو خوار کرنے کی کوشش کرتا ہے، خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس سے بچنے کے لیے بہترین ہے درود شریف سے اعلیٰ و افضل کوئی چیز نہیں. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، پھر بھی اب جب یہ بھی پڑھو تو اول آخر درود شریف پڑھو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب عرض کی گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو. اس کا مطلب ہے کہ پناہ پکڑتا ہوں ساتھ نام اللہ کے شیطان مردود سے. تو یہ وسوسات سے بچنے کے لیے بہت اچھا عمل ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی طرف چلتے ہوئے، کسی جانب بڑھتے ہوئے
اگر یہ وسوسات آئیں تو یہ سمجھیں کہ یہ تو آپ سمجھیں ہم کئی جگہ پر نا ہم اپنے آپ کو کئی لوگ کیونکہ لاکھوں دوستوں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، کئی احباب جو اس طرف چل رہے ہوتے ہیں وہ آ کے نا اس جگہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سے شاید کوئی کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی کہ ہمارے سے یہ سلسلہ ہو رہا ہے کہ یہ آتا ہے. ایسا نہیں، بلکہ وہ سمجھے کہ وہ آگے جا رہا ہے، اب وہ شیطان اس کے اوپر وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس وقت اسے مضبوطی سے ادھر جمنا چاہیے، مضبوطی کے ساتھ آگے قدم بڑھانے چاہیے. اس وقت اسے اس انداز سے آگے چلنا چاہیے جیسے میں اس جگہ پہ آگے یہ سستی کی بات کر رہا ہوں. جب انہوں نے ادھر بات کی نا تو اس جگہ پر جب اسقف اعظم کے پاس تھے تو ان کے ساتھ جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں تجھے بتا سکتا ہوں کہ وہ رونق افروز ہو چکے ہیں، وہ اس وقت مدینہ المنورہ میں تشریف فرما ہے. انہوں نے بھی اسی طرح جس طرح ہر ایک نے پیغام دیا تھا نا کہ اگر پہنچ جاؤ نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک تو میرا بھی عاجزانہ سلام پیش کرنا، میری طرف سے بھی عرض کر دینا فلاں مقام پر فلاں بندہ آپ سے والہانہ محبت کرتا تھا. یہ پیغام دیا اور یہ جب آگے چلتے ہیں اب کیا کیفیت ہوتی ہے کہ جب آگے چلے ہر جگہ سے کامیابی سے نکل آئے، کسی جگہ بھی جدھر بھی کوئی بھی بڑی سے بڑی لالچ، بڑی سے بڑی جو آگے سے پیشکش ہوئی، انہوں نے کسی کو اپنے خاطر بھی نہیں لائے کیونکہ ان کی منزل جو تھی، ان کے ذہن میں جو تھا، ان کے دل میں جو محبت تھی، اس کے سامنے یہ سب چیزیں بالکل کوئی بھکت ہی نہیں تھی، کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. اب یہ جب آگے چلے تو اب کیا ہوتا ہے کہ ان کا قافلہ لٹ جاتا ہے. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب قافلے لٹتے تو نوجوانوں کو غلام بنا دیا جاتا، بوڑھوں کو قتل کر دیا جاتا، جو خواتین ہوتی ان کو لونڈیاں بنا دیا جاتا تھا. اب یہ نوجوان تھے، انہیں غلام بنا لیا گیا. اب اس وقت بھی ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی خیال نہیں، کسی قسم کا کوئی وسوسہ نہیں، کوئی وہ نہیں. ہم میں سے تو اکثر و بیشتر ہوتا ہے نا کہ کہیں نکلے کسی وقت اللہ کی راہ میں نکلے اور اس وقت کوئی ایسی ویسی بات سن لی، ایسی ویسی خبر آ گئی. ہمارے تو اتنے دن چھوٹے ہوتے ہیں، مسجد میں جائیں جوتی کو اٹھا کے لے جائے، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ادھر کا مجھے پتہ نہیں، تو ادھر ہی بندہ عجیب حالات کا شکار ہو جاتا ہے، عجیب طریقے سے باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے. کیفیات کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے دوست، کہ بندہ اصل صحیح معنوں میں اس رنگ میں رنگا ہے یا نہیں. ایک بندہ ہوتا ہے بڑے سکون میں ہے، ہر قسم کی راحت ہے، ہر لحاظ سے اللہ کریم کا کرم ہے، اس وقت وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے. اس وقت وہ بڑے جھوم کے اپنے رب کو کہتا ہے سبحان اللہ میرا رب. اس وقت اس کی نماز کی کیفیت بھی کھڑا ہوتا ہے تو بڑا پوری کوشش کرتا ہے پورے اس سے. پھر وہی بندہ ہوتا ہے اس کو کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ شیطان اس پہ وار کرنے کی کوشش کرتا ہے، بظاہر ظاہری حوالے سے اس کے سامنے کوئی ایسی آزمائش میں اللہ تعالیٰ کسی کو نہ ڈالے. ہم لوگ تو ایسے ہی بڑے کمزور لوگ ہیں. انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کی کہ یا اللہ کرم فرمانا، ہم امتحانوں کے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، آزمائش سے بچانا. یہ انبیاء علیہ السلام نے جب عرض کی تو ہم لوگوں تو ہر وقت عرض یہ کرنی ہے کہ یا اللہ اپنے کرم کے ساتھ ہمارا بیڑے کو پار لگا دیں. آزمائش، امتحان یہ بڑی مشکل چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن کریم میں فرما رکھا ہے اگر وہ کسی مقام پر چاہے تو خود اس نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزما سکتے ہیں. ہر چیز کا ذکر فرما کے فرمایا کہ اس سے بھی آزما سکتے ہیں، اس سے بھی آزما سکتے ہیں، اس سے بھی آزما سکتے ہیں. تو لیکن میں جو بات کر رہا ہوں نا کہ انسان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، کس انداز سے ہونا چاہیے. ایک میں رجے بندے کی گل کی تھی کہ پھر ایک وقت ایسا آئے کہ اس وقت اس کے اوپر وہ کیفیت نہیں ہے، وہ حال نہیں ہے، مطلب اس کوئی ایسی ویسی ادھر سے خبر بھی سن رہا ہے، اس کے پیٹ میں بھی اس انداز سے بھرا ہوا نہیں ہے. اب اسے اپنی ان دو کیفیات کو دیکھنا چاہیے، لازمی طور پہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میری وہ کیفیت کہ جب اس حوالے سے میں کھڑا تھا کہ اس کرم ہی کرم، کیا میں اسی کیفیت میں کھڑا ہوں یا میری کیفیت میں فرق ہے. اگر کیفیت میں فرق آتا ہے تو اپنے رب کے آگے عرض کیجیے